بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ربك للملائکة انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك أغوينهم هم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ اذ قال ربک للملائکۃ، جب کہا آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں خالقن پیدا کرنے والا ہوں، بشرن ایک بشر، من تین مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پس جب میں اسے اس کی نوک پلک سنوار دوں، اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور پھونک دوں اس میں میری روح میں سے، فَقَعُوا لَهُ ساجدین تو گر پڑنا اس کے لیے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، فسجد الملائکۃ کلہم تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب نے، اجمعون سب نے اکٹھے ہو کر، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، استکبرا اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ تھا کافروں سے، کافروں میں سے، قال یا ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اے ابلیس، ما منع کا کس چیز نے منع کیا تجھے، کس چیز نے روکا تجھے، ان تسجد لما خلقت بدی کہ تو سجدہ کرے اسے جسے بنایا میں، جسے پیدا کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے، استخبرتا کیا تو نے تکبر کیا، ام کنتا یا کہ تو تھا تاکہ تو ہے من العالین اونچے یعنی کہ بڑے ہونے والوں میں سے، قال انا خیر من اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور اسے پیدا کیا مٹی سے، قال فخرج اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا نکل جا منہا یہاں سے، فإنک رجیم تو بے شک تو پس تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اور بے شک
تجھ پر لعنتی میری لعنت ہے، الى یوم الدین، یوم الدین ہے جزا کے دن تک، تک کے لیے، تک یعنی کہ ہمیشہ کے لیے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اے میرے رب، ربی میرے رب، فانظرنی مجھے مہلت دے، پس تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون اس دن تک کے لیے جس دن سب اٹھائے جائیں گے۔ قال فانک من المنظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تو منظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت، یوم الوقت المعلوم اس دن تک کے لیے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ قال فوعزتک، اس نے کہا کہ اے، کہا بس تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو ضرور بضرور ان سب کو بہکاؤں گا، الا عبادک، سوائے تیرے ان بندوں کے، منہم المخلص، جنہیں تو نے مخلص کر لیا، یعنی جنہیں تم نے خاص کر لیا۔ قال فلق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالحق، پس یہ حق ہے، الحق یعنی حق یہ ہے، والحق وقل، اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، ضرور بضرور پورا کو بھر دوں گا میں جہنم کو، من کا تجھ سے، وممن اور ان لوگوں سے، تابعہ کا جن نے تیری پیروی کی، منہم ان میں سے، اجمعین سب کے سب، سب کو اکٹھا جہنم میں ڈال کے اس کے جہنم کو بھر دوں گا۔ قل کہہ دیجئے، ما اسألک علیہ من اجر، میں نہیں سوال کرتا تم سے کسی اجر کا، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں ہوں تکلف کرنے والوں سے، یعنی کوئی بناوٹی بات بنانے والا نہیں ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ذکر للعالمین، نصیحت جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور ان قریب تم جان لوگے، نبأہ اس کی خبر، بعد ہن کچھ وقت کو، یعنی کچھ خبر کچھ وقت کے بعد تم اس کی خبر جان لوگے۔ الحمدللہ آج ہماری سب عید الصورت بھی مکمل ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری سبق ہم اس کا پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے تھے ان سے کہ میں تو صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تو ڈرانے والا ہوں، تمہیں متنبع کرنے والا ہوں، اور میں تو صرف وہی بات کہتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی علم نہیں، میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ جس طرح وہ عالم بالا یعنی فرشتوں کی جو بات چیت ہے، یا وہ جس بات پہ وہ بحث کرتے ہیں، اس کا مجھے قطعی کوئی علم نہیں۔ ہاں جب مجھے وحی کے ذریعے بتایا جاتا کہ کیا، تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بتایا آپ کو کہ یہ اس بحث کا ذکر سمجھ لیں جو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق فرشتوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مکالمہ ہوا، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی خبر دی۔ تو اس مجلس میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی تھا، اور اس میں اسے بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے پڑھا کہ یہاں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، ایک ایسی بشر، اصل میں آ، انسان کو یہ کہتے ہیں، جیسے اب بعد میں تو جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تو انسان ہی کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا۔ بہرحال اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک انسان، ایک مٹی سے ایک بنانے والا ہوں، ایک بشر، اور جب میں اس کو پورے اچھی طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ گے۔ تو تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے تسلیم خم کیا، اور سب نے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے، وہ بھی وہاں موجود تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو اس کے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے بنایا، یعنی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو کیا ایسی چیز تھی جسے تو نے انکار کر دیا؟ تو اس میں اس کا یہ تھا کہ وہی غرور، اس کا استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور یہ کہا کہ تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھا کیا تو تکبر کرتا ہے، یا تو سمجھتا ہے کہ تو کوئی بہت اونچے لوگوں میں شمار ہے تیرا؟ تو اس نے جواب یہی دیا کہ میں اس سے بحث، یعنی اس نے ایک گمان کیا، یا کہہ دیں کہ اس نے ایک اتحاد کر لیں گے، سوچا کہ میں بہتر، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا،
تو یہ بھی اس کا یعنی کہ اس نے خود کی ایک سوچ تھی اس کی کہ میں اس لیے بہتر ہوں کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہوں، حالانکہ یہ اس کا ایک سوچ ہی تھی، اس کا قیاس تھا جو اس نے اپنے لیے کیا۔ حالانکہ یہ اس کا قیاس ویسے دیکھو تو بالکل ہی غلط ہے کہ کیونکہ کہاں یہ مٹی کی کیوں، مٹی سے وہ کیوں زیادہ بہتر ہے؟ حالانکہ یہ اس کا قیاس دیکھنا فساد، کیونکہ آگ کا عنصر تو شر ہے، فساد ہے، تکبر ہے، تیش ہے، یہ اس کا مادہ ہے۔ اور مٹی کا عنصر دیکھے تو وقار ہے اور تواضع، اور مختلف قسم کے شجر و نباتات بھی اس کا مادہ ہے۔ مٹی تو آگ پر ویسے بھی غالب ہے، وہ اسے بجھا دیتی ہے۔ آگ تو پھر بھی کسی ایسے مادے کی محتاج ہے جو اس کو قائم رکھے، اور مٹی بنفس نفیس خود قائم ہے۔ مگر یہ اس کا ایک قیاس تھا جس کی بنیاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر لی، یعنی اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھا کہ میں مٹی سے پیدا کیا نہیں گیا، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں آگ سے پیدا کیا ہوں، آگ چونکہ افضل ہے اس لیے مجھے اس پر برتری حاصل ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی حکم کی خلاف ورزی کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ فاخرج منها فإنك رجیم، تو یہاں سے نکل جا اور تو یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روندا ہوا ہے، یعنی کہ تو آم، ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں کہ رجیم کر دیا گیا، یعنی کہ تو، تجھ پہ لعنت ہی نہ، علیک لعنتی، تجھ پہ لعنت ہے میری، اور یہ الہ یوم الدین، وقت یعنی کہ اس وقت تک جس دن، ایک وقت یعنی قیامت تک کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد میں کوئی لعنت نہیں ہے، بعد میں اللہ تبارک جیسے آگے بتا رہے ہیں کہ میں تجھے اور تیرے ماننے والوں کو سب کو جہنم میں بھیج دوں گا، تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجیں گے اس پر تو لعنت ہی ہے۔ تو یہاں تو جیسے اس وقت بتایا گیا ہے کیونکہ اس وقت تک اس کو مہلت بھی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا تیرے تو راندہ ہوا ہے، اور اس وقت تک جس دن وہ وقت یوم جزا آئے گا۔ تو اسے کہا کہ اللہ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، اب تو نے مجھے یہ تو نکال تو دیا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنائی ہے، ایک بشر بنایا، اس کی جو ہوگی اولاد، اس کو تو میں نے بہکانا ہے۔ تو اس کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر مہلت نہیں دیں گے تو اس میں تو ممکن نہیں ہے، تو پھر اللہ سے اس نے مہلت بھی مانگ لی کہ اللہ تبارک تو مجھے مہلت دے دے۔ اور جب اس نے اللہ تبارک مہلت دے دی کہ ہاں تجھے مہلت اس وقت تک، جب تک اس دن تک جب تک میں لوگوں کو نہ اٹھاؤں جس کا مجھے معلوم ہے، تو اسے پھر اللہ کی عزت کی قسم کھا کر پھر وہ تکبر اور سرکشی سے کہا کہ میں تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کر دوں گا، یعنی میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، میں ہر ایک کو جن کو تو نے یعنی جن پہ تیرا بس نہیں چلتا، جس پہ بیرا بس نہیں چلے گا، ان کو تو جن تم مخلص کر لیا، باقی سب کو بہکاؤں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جیسے میں آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تیرے پہ تیرا زور نہیں چلے گا، ہاں زبردستی تو نہیں کر سکے گا کہ کسی کو ہاتھ پکڑ کے لے آئے، ہاں یہ ہے کہ تجھے یہ اجازت ہے کہ تو ان کو اکسائے، ان کے وسوسے ڈالے، تو یہی ہوا پھر ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک جیسے ارشاد فرماتے ہیں سنی بنی اسرائیل میں پڑھا ہے، قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأهلكن ذريته إلا قليلا۔ اس نے کہا کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی، یقین اگر تو مجھے قیامت دن کے دن تک مہلت دے تو میں بہت تھوڑے لوگوں کے ساتھ اس کے اولاد کو ہر صورت میں اکھاڑ اکھاڑ دوں گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شاید ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک میرے بندوں پر تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں ہے، اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔ مگر اس نے ابلیس نے تو قسم کھا کر کہا کہ اللہ میں تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر اپنے ذات کی قسم کھا کر کہا کہ میں بھی جہنم کو تجھ سے اور تمام لوگوں سے بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے، جیسے اللہ تبارک بنی اسرائیل میں اللہ تبارک نے فرمایا ہے، قال قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو بے شک جہنم تمہاری جزا ہے، پوری جزا۔ تو اللہ تبارک جیسے تو آراف میں بھی فرمایا کہ اس سے نکل جا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، بے شک ان میں جو تیرے پیچھے چلے گا میں ضروری جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ جو اس کی پیروی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر جہنم اس کو ان سے بھر دے گا، جس طرح اب اس کے کیونکہ انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہم پہلے پڑھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام زمین کی مٹی سے ایک مٹھی بھر خاک سے پیدا کیا، اسی لیے آدم کی اولاد میں بھی ہر قسم کے لوگ ہیں، کوئی ان میں سرخ ہے، کوئی سفید ہے رنگت کے اعتبار سے، کوئی سیاہ ہے، کوئی درمیانی رنگت والا ہے، طبیعت کے اعتبار سے بھی کوئی نرم خو ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی درمیانی طبیعت والا ہے، اور عمل کے اعتبار سے کوئی انتہائی
خبیث ہے اور کوئی بہت اچھا اور کوئی درمیانہ عمل والا. تو جو خبیث ہے وہ جو سمجھو کہ اس کے بہکاوے میں آ گیا اور اس کے ساتھ ہی جہنم میں جانے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا. جو پیدا کر چکے روح پھونک دی تو فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ جو تجھے کیا کہتے ہیں، جو تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام یعنی یہی طریقہ ہوگا. تو آدم السلام نے ان سے جا کے کہا السلام علیکم. تو فرشتوں نے بھی کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے جواب دیا اور رحمۃ اللہ کا اضافہ کیا. تو جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم السلام کی صورت پر یعنی 60 ہاتھ قد کا ہوگا. اس کے بعد اب تک مخلوق قد کے حساب سے کم ہی ہوتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ لوگ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. یعنی ان کا قد کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، مگر قیامت کے بعد جو جنت میں جائیں گے تو اسی طرح ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر میں جہنم سے بھر دوں گا. پر اور یہ کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیا فرما دیجیے کہ لا ما اسالکم علیہ من اجر، میں تو تم سے کسی اجر کا سوال ہی نہیں کرتا. وما انا من المتکلف، میں تو کسی تکلف کرنے والا ہوں ہی نہیں، مگر میں تو جو کر رہا ہوں کہ نصیحت کر رہا ہوں تمہیں، کہ سوائے نصیحت کے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی تو میں تمہیں بے لوث ہو کر تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. نہ میں تم سے کوئی صلاح مانگتا ہوں، نہ اس سے میری کوئی ذاتی غرض وابستہ ہے. نہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے بڑائی قائم کرنے کے لیے کوئی جھوٹے دعوے لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اور کس کی بات کی، اس بات کی شہادت تو میری سابقہ زندگی ہے، 40 سال تمہارے درمیان گزار چکا. تمہیں جانتے ہوئے میں نے کبھی کوئی بناوٹی بات نہیں کی، ہمیشہ تم نے مجھے سچ جانا، ہمیشہ سچ ہی کہا، جو کچھ کہا سچ ہی کہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر واقع وما انا من المتکلفین، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر بن خطاب کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا. یعنی تکلف بنا دے بناوٹی باتیں، ایسا بناوٹی باتیں جو اس کے دل میں نہیں ہوتی، مگر بنا بنا کے انسان کئی ایسی باتیں جو اس پہ سچتی نہیں جچتی بھی نہیں. اس طرح مسروق بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا اے لوگو، جسے کسی بات کا علم ہو تو وہ اسے بیان کر دے، اور جسے کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ کہہ دے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے کہ جس چیز کی بابت علم نہ ہو اس کے متعلق یہ کہنا ہی علم ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و اپنے پیغمبر سے فرماتا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہہ دے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں. تو جب کوئی بات انسان کو نہ آئے تو وہ لوٹا دے اللہ کی طرف کہ اللہ ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا. بلا وجہ اپنی طرف سے گھڑ کے کوئی بات نہ کہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور یقیناً تم اس کی خبر کچھ وقت کے بعد ضرور جان لو گے. تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تسلی ہے کہ آپ گھبرائے نہیں، اگر ایمان نہیں لائے تو عنقریب اسلام سربلند ہو کر رہے گا. اور آپ کی دعوت کو یہ مخالفوں کو تو جو بھی مخالفت کریں ان کو مغلوب اور ذلیل و خوار ہونا پڑے گا. کافروں میں سے جو زندہ رہیں گے وہ تو اپنی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ لیں گے، کیونکہ انہوں نے تو دیکھ بھی لیا. تو زندہ رہے کافروں میں سے انہوں نے تو بدر میں بھی دیکھ لیا، پھر سورہ جنگ احزاب میں بھی دیکھ لیا، پھر فتح مکہ میں بھی سب نے دیکھ لیا کہ کیا کچھ ان کا انجام ہوا، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. اور جو مر گئے انہیں موت کے دروازے سے گزرتے ہی اس حقیقت کا پتہ چل جائے کہ قرآن نے جو خبر دی تھی وہ حقیقت پر مبنی تھی، ٹھوس بات تو وہی تھی، مشکلات تو کوئی بات ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جو زندہ ہے وہ بھی دیکھ لیں گے اور جو مر جائیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو وہ حقیقت حق یہی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں تو حق ہی کہتا ہوں، حق کے علاوہ تو کوئی بات کہتا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا وہی انہوں نے خبر دے دی، تو وہ بھی حق ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا حق ہی فرمایا، اور یہ حق ہے کہ جو کچھ فرمایا وہ حق ہے، اور ایک دن وہ سب دیکھ لیں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بہت ہی عظیم صورت ہے، حکمت سے لبریز بھی ہے، اور اس میں نصیحت اور بڑی عظیم خبر کے بارے میں بھی ہے. یہ اس میں ان لوگوں کے خلاف حجت قائم کرتی ہے جو قرآن کو چلا کر کی مخالفت کرتے ہیں اور قرآن لانے والے کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلص بندوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتی ہے. تو یہ اس صورت مبارکہ تقوی شعار بندوں اور سرکش لوگوں کی جزا و سزا کے تذکرہ پر مشتمل ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ابتدا میں بھی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ یاد دہانی پر مشتمل ہے، اور اس اختتام پر بھی فرمایا کہ تمام جہانوں کے لیے یاد دہانی ہے.
پچھلی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مقامات پر اس یاد دہانی کا ذکر کیا، جیسے فرمایا وذکر عبدنا، یاد کرو ہمارے بندے کو، وذکر عبادنا، یاد کرو ہمارے بندوں کو، رحمت منا و ذکر، اور ذکر اور رحمت اور ہماری طرف سے وہ نصیحت ہے، حاضر ذکر یہ نصیحت ہے۔ اور آخر میں بھی فرما دیا اللہ ذکر للعالمین، ذکر للعالمین سب کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں یہ نصیحت کی، یعنی اس کی بار بار نصیحت کر، نصیحت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اس کے لیے کیا کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ اور ہمیں جو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فرمودہ جتنے بھی ان پر یقین رکھنا، اور کہ وہ حق ہیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہی کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ویسے ہی زندگی عطا فرمائے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یا ان کے فرمودات کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حکم دیا انہیں کو اللہ تو انہیں کے لیے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کی زندگی کو اپنے رول ماڈل بنائیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ باقی دنیا کی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کل کون اس سے فائدہ اٹھائے گا بھی کہ نہیں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس پہ زیادہ زور بھی دیتے ہیں، اور ہم ڈرتے بھی اسی چیز سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے کسی نے کچھ نہیں کرنا، لوگ نہ ہمارے ساتھ جائیں گے نہ ہمارے ساتھ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کسی نے کسی کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، کوئی ساتھ نہیں دے گا، نہ یار کوئی نہیں کہتا۔ ایک دن کوئی کہے گا بھی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نے کچھ نہیں کہا، مگر ہم جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لوگوں کے دکھاوے دکھاوے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرتے رہتے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت دے کہ ہم اس بات سے کم اس بات سے ڈرنے نہ ڈریں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ڈرنا میں یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے، اور ہم قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا جب ہم کہیں گے کہ نہیں ہم تو کر نہ سکے، ہم تو کچھ بھی نہ کر سکے، ہم تو زندگی اس طرح گزار دی، لوگوں سے ڈرتے ڈرتے ہم نے زندگی گزار دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہماری پچھلی غلطیوں کو معاف فرما دے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کوئی ایسے کام نہ کروائے جو ہم جہنم کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اسے ایسے اعمال کروائے جو ہم اس کی محبت، اور ایسے عمل کرائے جو اس کی محبت کے قریب کر دے، اور ہمیں جنت کے قریب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔